السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبانہ محسن اہلیہ جناب سید حامد محسن آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے شوہر جناب سید حامد محسن کی پیدائش اور رہائش بنگلور شہر سے ہے۔ انہیں اسلام کا داعیہ ورثے میں ملا ہے۔ یہ جنوبی ہند کے مشہور داعی اور جماعت اسلامی ہند کے رکن رکین سید عبدالسلام مرحوم اور جنابہ سید عصمت سارہ صاحبہ کے 5 لڑکوں اور 2 لڑکیوں میں سب سے بڑے فرزند ہیں۔ سید حامد محسن چیئرمین سلام سینٹر کے حالات زندگی، ان کے خاندانی پس منظر اور ان کے والدین کے کارنامے، ان کی قربانیاں اور ان کے خدمات میں ان افراد کے لیے ایک بہترین سبق ہے جو اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں۔ میرے شوہر جناب سید حامد محسن کے والد محترم جناب سید عبدالسلام صاحب بہت ہی کم عمری میں جماعت اسلامی ہند کے رکن بنے۔ وہ دین اسلام اور خدمت خلق کے کاموں میں بہت ہی محنت اور لگن سے حصہ لیتے تھے۔ فروغ اسلام کی دھن ان پر ہمیشہ سوار رہتی تھی۔ میرے سسر سید عبدالسلام صاحب کی شہادت ایمرجنسی کے دوران ہوئی۔ یہ ایمرجنسی کیا چیز ہے، ان کی شہادت کیسے ہوئی، سناتی ہوں، سنیے۔ یہ ایمرجنسی 1975 عیسوی میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک پر مسلط کر دی تھی۔ اپوزیشن پارٹیز کو بین کر دیا گیا اور ان کے لیڈرز کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بتا کر جیلوں میں قید کر دیا تھا۔ اس نے جماعت اسلامی ہند پر بھی پابندی لگا دی تھی اور اس کے ممبرز کو جیلوں میں قید کر دیا تھا، جس میں میرے شوہر کے والد محترم سید عبدالسلام صاحب بھی شامل تھے، جو رکن جماعت تھے۔ حکومت وقت کا یہ جابرانہ اقدام ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ ایک مسلم تنظیم کو بھی قربانی کا بکرا بنانے کی سازش اور حکمت عملی کا حصہ تھا، جو کہ توازن کی بدنام زمانہ پالیسی رہی ہے۔ ایک دن جب میں نے میرے شوہر سید حامد محسن سے پوچھا، مجھے بتائیے محترم کہ کیا آپ کے والد جناب سید عبدالسلام صاحب کو بھی ایمرجنسی کے دوران قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں؟ اس پر انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، شبانہ، ایمرجنسی کا لفظ سنتے ہی اس وقت کے تمام حالات میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا ہر ایک منظر آج بھی میرے ذہن میں بالکل تازہ ہیں۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا اور میری عمر 12 سال تھی۔ چنانچہ اچانک ایک رات خبر ملی کہ حکومت ہند نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے۔ دوسرے دن صبح سویرے پولیس ہمارے گھر آ پہنچی۔ متعدد پولیس کانسٹیبلز اور انسپکٹر ہمارے دروازے پر کھڑے تھے اور میرے ابا جان کو مکان سے باہر آنے کے لیے آواز دے رہے تھے۔ ابا جان جیسے ہی باہر گئے تو انسپکٹر نے کہا کہ آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس پر ابا جان نے انسپکٹر سے تھوڑا سا وقت طلب کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ انسپکٹر اور پولیس کے اہلکار دروازے پر کھڑے ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں تاخیر ہو رہی تھی، چنانچہ انسپکٹر چند پولیس اہلکاروں کے ساتھ تاخیر کا سبب جاننے کے لیے گھر کے اندر ہی داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جان اس وقت بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انسپکٹر ایک طرف خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میرے ابا جان کو اللہ کے حضور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہیں پر ہم تمام بھائی بہن اور امی جان تعجب اور حیرت سے کھڑے کبھی ابا جان کو دیکھتے رہے اور کبھی انسپکٹر صاحب کو دیکھتے رہے۔ پھر ابا جان نے اپنی نماز پوری کرتے ہوئے سلام پھیرا اور ہم تمام بھائی بہنوں کو اپنے پاس بلایا اور جائے نماز کے ارد گرد بٹھا کر کہا، میرے بچوں، پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ابا جان نے کسی قسم کا کوئی مجرمانہ کام نہیں کیا ہے۔ میرے بچوں، میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں بندگان خدا تک دین اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ میں تمہیں بارہا بتا چکا ہوں کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہیں زیادہ آزمائشوں سے گزارا ہے۔ اب مجھے بھی اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے دین کے فروغ کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اس طرح کے امتحانات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ تم تمام میرے استقامت کے لیے دعا کرتے رہو اور میں بھی تمہارے لیے ہمت اور صبر سے رہنے کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ گرفتاری کے وقت ابا جان کی ایمان و یقین سے لبریز
اور مجاہدانہ شان سے بھرپور یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اس کے بعد وہ میری امی جان کے روبرو ہوئے اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہدایت دی کہ بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، میری عدم موجودگی میں ان کا خوب خیال رکھنا اور دین اسلام کے فروغ کے لیے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینا۔ پھر انہوں نے مجھے اور میرے تمام بہن بھائیوں کو شفقت سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے پیشانی اور گالوں کو بوسہ دیا۔ اس وقت ہم بچوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم سب حیران اور پریشان تھے۔ اس کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 39 سال تھی اور امی کی عمر 34 برس تھی۔ ہم بھائی بہنوں میں سب سے بڑا میں تھا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور ہم بھائی بہن تقریباً ایک سال کے چھوٹے بڑے تھے۔ جو ہی پولیس والد محترم کو حراست میں لے کر گھر سے باہر نکلے، اس وقت ہم بھائی بہن ابا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی، ہمارے جذبات اور احساسات کیا تھے، ان کو الفاظ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ آج بھی جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو دل بھر جاتا ہے۔ پولیس نے ابا جان کو پولیس وین میں بٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ ابو اپنا ہاتھ ہلاتے رہے اور مسکرا کر الوداع کہہ کر چلے گئے۔ پولیس انہیں کہاں لے کر گئے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم پریشان ہو گئے۔ پھر دیر شام ہمیں پتا چلا کہ انہیں ایک پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ پھر عدالتی کارروائی ہوئی۔ اس کے بعد انہیں بنگلور سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ اچھا، اب مجھے بتائیے کہ آپ کے ابا جان کے ساتھ کیا ہوا اور آخر ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اس پر میرے شوہر نے کہا، شبانہ، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ جب میرے ابا جان کو بنگلور سینٹرل جیل بھیج دیا گیا، اس وقت جانتی ہو کیا ہوا؟ اس وقت انہی قید و بند کی صعوبتوں کے دوران میرے ابا جان دمے کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایسی پریشان کن بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا اور ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ جیل میں ان کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ چنانچہ جیل میں موجود جماعت کے کچھ رفقا اور دیگر احباب نے ان کی بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ آپ اپنے صحت کی بنیاد پر عدالت میں بیل کے لیے عرضی دے دیں اور کسی مناسب ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لیں۔ ابا جان نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ضمانت کے لیے عدالت میں بیل اپلیکیشن دے دی۔ اس عرضی پر عدالت سماعت کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے لیے انہیں ایک تاریخ بھی مل گئی۔ جس دن ابا جان کو بنگلور سینٹرل جیل سے کورٹ لایا جانے والا تھا، اس دن میری امی جان غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنے تمام بچوں کو اپنے ساتھ کورٹ لے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کہنے لگیں، مجھے یاد آ رہا ہے وہ زمانہ برسوں پہلے میرے والد اور تمہارے نانا جناب عبدالشکور صاحب جو ایک معزز جج رہ چکے ہیں، اس وقت میں کورٹ کا نظارہ دیکھنے جاتی تھی۔ آج میرے خامند کو چھڑانے کے لیے کورٹ جا رہی ہوں۔ میری بھی کیا نصیب ہے، اور میری قسمت دیکھو کہ آج تم سب کو جیل اور کورٹ کی تفریح کرا رہی ہوں، جبکہ لوگ اپنے بچوں کو تفریح گاہوں کو لے کر جاتے ہیں۔ لیکن پھر فوراً ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج تمہارے ابا جان گھر آ جائیں گے اور ہماری خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ امی کی باتیں سن کر ہم سب خوش ہو گئے اور پھر ان کے ساتھ تیار ہو کر خوشی خوشی کورٹ پہنچے۔ وہاں کا دل خراش مگر ایمان و یقین کی قوت سے لبریز منظر آج بھی مجھے یاد ہے۔ جب ہم سب لوگ کورٹ روم میں ابا جان کا انتظار کر رہے تھے، دیکھا کہ ابا جان بہترین سوٹ پہنے ہوئے ایک وقار کے ساتھ 2 پولیس کانسٹیبل کے ہمراہ داخل ہوئے اور ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور سلام کیا۔ پھر انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا گیا اور مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ میرے ابا جان کے روبرو کھڑے ہو کر سرکاری وکیل نے کہا کہ جناب سید عبدالسلام صاحب، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ جیل میں بہتر سے بہتر ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیماری کا علاج کروانا ہی ہے تو جیل میں ہی کروا لیں، لیکن اگر آپ باہر اپنی فیملی ڈاکٹر کے ذریعے علاج کروانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ آپ جماعت اسلامی ہند سے اسی وقت ریزائن دے کر اپنا علاج کرواتے۔
یہ سنتے ہی ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے بلند آواز میں کہا، جماعت اسلامی سے استعفیٰ دینا اسلام سے استعفیٰ دینے کے برابر ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں اسلام سے خارج ہو جاؤں؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ چاہے میری جان بھی چلی جائے، میں جماعت اسلامی سے ہرگز استعفیٰ نہیں دوں گا۔ مجھے تمہاری ضمانت نہیں چاہیے۔ ابو کی زبان یہ سننا ہی تھا کہ جج صاحب نے فوراً اعلان کر دیا کہ سلام صاحب کی بیل اپلیکیشن رد کی جاتی ہے۔ جج صاحب کا فرمان سنتے ہی امی جان رونے لگیں اور عدالت کے پورے حال میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ عدالت کی کارروائی مشکل سے 5 منٹ چلی ہوگی اور اسی 5 منٹ کے مختصر وقفے نے ہماری ساری خوشیاں چھین لی۔ کٹہرے سے نیچے آنے کے بعد ابو کو پولیس والوں نے پھر سے اپنی تحویل میں لے لیا اور انہیں پولیس وین کی طرف لے جانے لگے۔ وین پارکنگ کے احاطے میں تھی، تب امی جان ہم تمام بچوں کے ساتھ ابو کی طرف دوڑ کر چلی اور ہم تمام بچے بھی ابو ابو کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے گئے اور ان کا کوٹ اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ ابو آپ کب گھر واپس آؤ گے؟ پولیس وین کے پاس پہنچ کر پدرانہ محبت نے تمام بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابو نے فردن سب کو پیار کیا اور گلے لگایا اور بڑے صبر کے ساتھ تمام کو دیکھ کر مسکراتے رہے اور امی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے بچوں کا اچھی طرح سے خیال رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمام بچوں کو نصیحت کی کہ امی کی بات ماننا اور انہیں ستانا نہیں۔ یہ درد بھری داستان سناتے ہوئے میرے شوہر کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ جذبات بھرے انداز میں کہنے لگے، شبانہ میں کیا بتاؤں، اس وقت پولیس اجلت کر رہی تھی اور ظالم کے ہاتھوں محبت مظلوم ہو رہی تھی۔ میری امی وفا شعری کا مجسمہ بنی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ جذبات کا سمندر امی کے دل میں موج زن تھا۔ ابو کو ہم گھر لے جانے آئے تھے، لیکن اللہ کو مزید آزمائش مطلوب تھی۔ ہمارے گھر کے بجائے اس گھر پہنچا دیے گئے جسے ظالموں نے ہر دور میں آباد رکھا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر افراد تک۔ وین چل پڑی۔ ابا ہاتھ ہلاتے ہوئے اللہ حافظ کہتے رہے اور واپس جیل چلے گئے۔ ہم مایوسی کے عالم میں حسرت بھری نگاہوں سے اور محرومی کے آنسوں بہاتے ہوئے اس پولیس وین کو تکتے رہے۔ ہم تمام بچوں کو امی نے پارکنگ کے احاطے میں ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئیں۔ امی کے آنکھوں سے وہ آنسو جاری تھے جنہیں ضبط کی دیواریں روک نہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان آنسوؤں کو جنت میں ہیرے موتی کے عوض تولا جائے گا۔ بہت دیر تک میرے مظلوم خاندان پر سکتہ طاری تھا۔ وہ درخت گواہی دے گا جس کے نیچے ایک مظلوم ماں اپنے معصوم بچوں کو ان کے والد کی جدائی کے بعد لے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد بس کے ذریعے ہم گھر واپس ہو رہے تھے۔ عدالت کا منظر میرے ذہن میں دوبارہ رقص کرنے لگا اور میرے آنسو بہنے لگے۔ درخت کے نیچے میں نے امی سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں امی؟ اب امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو حامد؟ حالانکہ میں ان کے رونے کا سبب جانتا تھا اور وہ میرے آنسو بہانے کا سبب جانتے تھے۔ آخرکار ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر دیا اور شام تک گھر واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد جیل میں ہی اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا۔ انہیں فوری طور پر گورنمنٹ ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ابو نے 16 ماہ جیل میں گزارے اور 41 سال کی عمر میں رمضان کی پہلی تاخرات کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے امی کی رضامندی حاصل کرنا قانوناً ضروری تھا۔ چنانچہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے امی سے ملاقات کی اور کہا
کہ اگر پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو آئندہ کمپنسیشن کے لیے کلیم کر سکتے ہیں۔ امی جان کا جواب تھا، تمہارا کمپنسیشن میرے لیے حرام ہے، اس سے بہتر کمپنسیشن اللہ مجھے دے گا انشاءاللہ۔ ابا جان کے انتقال کے وقت امی جان کی عمر تقریباً 36 ایئرس تھی۔ اکثر ہم سوچتے تھے کہ ابا جان جلدی صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں گے، لیکن جب ان کا بے جان جسم ہمارے گھر لایا گیا تو ہم سب ابا جان سے رو رو کر کہنے لگے، ابا جان اٹھیے نا، ابا جان ہم سے باتیں کیجیے نا، لیکن ہماری آہ و ابکا کو سننے کے لیے ابا جان اس دنیا میں نہیں تھے۔ ابا جان کو نماز جنازہ کے لیے بنگلور کی سٹی جامعہ مسجد لے گئے۔ وہاں پر مولانا میر جعفر علی صاحب نے جنازے کے روبرو کھڑے ہو کر ایک دلسوز تقریر کی۔ انہوں نے ابا جان کی ایمان افروز قربانیاں اور مجاہدانہ کاوشوں کو بہت ہی درد و سوز کے ساتھ بیان کیا۔ پورے مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت ہمارے گھر کی ایک اور دکھ بھری داستان سناتا ہوں، سنو شبانہ۔ والد محترم کے انتقال کے 1 ماہ بعد ایمرجنسی ختم ہو گئی اور جماعت اسلامی ہند کے جو ارکان جیلوں میں قید و بند تھے ان کی رہائی کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی دن شام میں بعد نماز مغرب امی جان نے ہم سب بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دیکھو بچوں، آج ایمرجنسی ختم ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے تمام رفقا کے بچے، بیویاں اور رشتہ دار جیل جا کر خوشی خوشی انہیں اپنے ساتھ گھر واپس لا رہے ہیں۔ کاش آج اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو ہم بھی انہیں جا کر اپنے ساتھ گھر لاتے اور ہمارے گھر میں بھی خوشیاں ہوتی۔ یہ سننا ہی تھا کہ ہم تمام بھائی بہنیں امی سے لپٹ کر رونے لگے۔ امی کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا ایک سیل رواں جاری ہو گیا۔ پھر روتے روتے وہ ہمیں نصیحت کرنے لگیں، دیکھو بچوں، اب ہمارا مددگار صرف اللہ ہے، اسی پر ہمیں توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ میری اس نصیحت کو ہمیشہ ہر موقع پر یاد رکھو۔ تم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کبھی بھی کسی بات پر ایک دوسرے پر حسد نہ کرنا، ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلنا، مالداروں کے بجائے ہمیشہ غریبوں کو دیکھنا اور خودداری کے ساتھ جینا، سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ نصیحت آمیز باتیں میری امی بار بار مختلف موقعوں پر دہراتی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم تمام بھائی بہنوں کے دل و دماغ پر یہ باتیں اچھی طرح نقش ہیں۔ ہماری امی جان مربی ہونے کے علاوہ نہ صرف 5 وقتہ نمازوں کی پابند تھیں بلکہ وہ تہجد گزار بھی تھیں، اور نماز فجر کے بعد بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا ان کا معمول تھا۔ ایک موقع پر امی جان نے مولانا ریاض الرحمن رشادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، مولانا، میں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے ہر نماز میں، خصوصاً تہجد کی نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ میرے آنسوؤں سے میری جائے نماز بھی تر ہو جاتی ہے۔ شبانہ، تم تو جانتی ہو کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اور اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو، وہ اولاد بھی تعلیم یافتہ اور بااخلاق ہو جاتی ہے۔ امی جان تمام بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھتی اور انہیں انبیاء کرام و صالحین کے واقعات سناتی۔ ان کی سہیلیاں یہ منظر دیکھتی تو برجستہ کہتی کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے لے کر بیٹھتی ہیں جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھتی ہے۔ یقیناً ہماری امی نے ہمیں شیطان کی شر انگیزیوں سے اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو چیل کووں سے محفوظ رکھتی ہے۔ شبانہ، یہ بات بھی جان لو کہ اس وقت ہماری معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ہمارے ابو کا ایک چھوٹا سا کاروبار جو لیز پر دیا گیا تھا، جس سے ماہانہ 750 روپے آمدنی ہوتی تھی۔ بڑی مشکلات سے گزرتے ہوئے ہم نے دینی اور عصری تعلیم حاصل کی۔ ہم تمام بھائی بہنوں نے اپنی تعلیم اسکالرشپ حاصل کر کے مکمل کی۔ گھر سے 3 کلومیٹر کی دوری پر جماعت اسلامی بنگلور کا دفتر تھا، جہاں ہونے والے ہفتہ واری دینی اجتماعات میں ہماری امی خود بھی جایا کرتی اور ہمیں بھی پابندی سے بھیجا کرتی۔ اگر میں یا کوئی بھائی اجتماع سے غیر حاضر ہوتا تو اس کی پاداش میں امی پٹائی کرتی اور کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ اس طرح امی جان ہم بھائی بہنوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں
بڑی سخت اور اصول پسند تھی۔ امی جان نے کبھی بھی اور کسی وقت بھی والد صاحب کی کمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دلانے کے سلسلے میں ہر ایک کی خواہش کا پورا خیال رکھا، جیسے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹرز، انجینئرز اور بزنس مین بنایا۔ ان سب کے پیچھے ہماری امی جان کی بے شمار قربانیاں، کاوشیں اور جدوجہد شامل ہیں، اور انہی کی تربیت اور دعا کا ثمرہ ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر بجا لاتے ہیں کہ ہماری امی جان نے ہم سب کو دین سے الفت و محبت کرنے والا اور اسلام پسند بنایا، الحمدللہ۔ جب میں نے میرے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، ابا جان کی شہادت کے کچھ دن بعد خاندان کے چند افراد ہمارے گھر آئے اور ہمدردی میں مشورے دیتے گئے۔ سوال یہ تھا کہ اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس پر بڑوں کا فیصلہ یہ تھا کہ حامد محسن اور خالد محسن کو ورکشاپ بھیجا جائے، ان دونوں کی کمائی پر گھر کا خرچ چلایا جائے۔ لیکن والدہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اپنے بچوں کو ورکشاپ ہرگز نہیں بھیجوں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی مگر انہیں ضرور پڑھاؤں گی۔ میرے تمام بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ امی کے ان الفاظ کی گونج آج بھی میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ اگر اس وقت امی خاموش رہ جاتی اور مجھے اور میرے بھائی خالد کو ورکشاپ بھیج دیا جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اپنے بچوں کے لیے میری امی کی بصیرت اور نیک خواہش کا نتیجہ ہی ہے کہ آج ہم سب اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اگر اس وقت امی جان حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتی اور مجھے ورکشاپ بھیج دیتی تو ذرا تم تصور کرو، کیا میں سلام سینٹر قائم کر پاتا، اور کیا قرآن مجید دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ابا جان کی شہادت کے بعد امیر جماعت اسلامی ہند حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ وفد ہمارے گھر آیا۔ ہمارا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ہم نے انہیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے چندی افراد گھر کے اندر آ کر بیٹھے اور وفد میں شامل دیگر افراد گھر کے باہر گلی میں کھڑے رہے۔ اس وفد میں اس وقت کرناٹک کے امیر حلقہ حضرت مولانا محمد سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ امی جان دوسرے کمرے کے دروازے کے پیچھے ہاتھ میں چلمن تھامے کھڑی تھیں اور ہم تمام بچے امی جان کے اطراف کھڑے تھے۔ امی کے جذبات آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک رہے تھے۔ بڑا دل خراش اور سوز علم میں ڈوبا ہوا منظر تھا۔ محترم امیر جماعت اور محترم سراج الحسن صاحب ہم تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت فرط محبت و جذبات سے ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر امی جان کو دلاسا دیا اور ابا جان کی قربانیوں اور مجاہدانہ کاوشوں کو یاد کر کے نہایت غمزدہ لہجے میں امیر جماعت نے فرمایا، بہن آپ ہرگز اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کیجیے گا۔ جماعت کی تمام خواتین آپ کی بہنیں ہیں اور جماعت کے تمام رفقا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بچے جماعت اسلامی کے بچے ہیں، اور اب میں اس وقت مولانا سراج الحسن صاحب کو آپ کی فیملی کا سرپرست اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ اس وقت امی جان کا جواب ایک صابر و شاکر اور تربیت یافتہ تحریک کی خاتون کا جواب تھا۔ انہوں نے امیر جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مولانا محترم، میں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی پرورش کروں گی اور ان کو دیندار اور با اخلاق بناؤں گی اور ان کی ایسی تربیت کروں گی کہ وہ بڑے ہو کر دین اسلام کے فروغ کے لیے ہر لحاظ سے تعاون کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ امی جان کی اس حوصلہ مند گفتگو نے سب کو چونکا دیا۔ اس وقت وہ بے مثال صبر و تحمل کا پیکر بن کر ہمت و حوصلے سے لبریز امیر جماعت اسلامی ہند سے گفتگو کر رہی تھیں، حالانکہ امی جان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ رہا تھا، مگر ضبط و تحمل کا دامن چھوٹنے نہ دیا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا